ناظرین، امریکہ کے ساتھ کینیڈا کے طویل اور دیرینہ تعلقات نے اس کی تاریخ، معیشت اور ثقافت پر نمایاں اثرات مرتب کیے ہیں، لیکن اب دونوں ایک کشمکش کا شکار نظر آتے ہیں۔ حالانکہ دونوں ممالک اپنے آپ کو قریبی اتحادیوں میں شمار کرتے ہیں، وہ دنیا میں کسی بھی دو ممالک کے درمیان سب سے طویل سرحد 8,891 کلومیٹر اور 5,525 میل اور اہم فوجی باہمی تعاون بھی رکھتے ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے متعلقہ پسندیدہ ممالک میں سے ایک قرار دیا ہے۔ دونوں ممالک کی معیشت اور رزق کی زنجیریں مکمل طور پر مربوط ہیں۔ ہر روز 4 لاکھ افراد اور 2.7 بلین ڈالر کی اشیاء کینیڈا اور امریکہ کی سرحد سے گزرتی ہیں۔ مشترکہ اقدار اور مضبوط دو طرفہ تجارتی معاہدوں کی وجہ سے قریبی اقتصادی شراکت داری کو فروغ ملا ہے۔ شمالی امریکا کے آزاد تجارتی معاہدے نافٹا اور اس کے جانشین ریاستہائے متحدہ امریکہ، میکسیکو، کینیڈا معاہدہ USSMCA نے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون اور انضمام کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں نو آبادیاتی جنگوں کی تاریخ کے حوالے سے۔ 1760 میں فرانسیسی کینیڈا پر برطانوی فتح سے پہلے انگریزوں اور فرانسیسیوں کے مابین جنگوں کا ایک سلسلہ تھا جو کالونیوں کے ساتھ ساتھ یورپ اور گہرے سمندروں میں بھی لڑی جاتی تھیں۔ عام طور پر برطانیہ امریکہ نو آبادیاتی ملیشیا یونٹوں پر بہت انحصار کرتا تھا، جبکہ فرانسیسی اپنے فرسٹ نیشن اتحادیوں پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے۔ ایروکوئز قوم اہم برطانوی اتحادی تھے۔ زیادہ تر لڑائی میں نیو انگلینڈ اور کیوبک کے درمیان سرحد کے ساتھ واقع گاؤں میں گھات لگا کر حملے اور چھوٹے پیمانے پر جنگ شامل تھی۔ نیو انگلینڈ کالونیوں میں کیوبک کے مقابلے میں بہت بڑی آبادی تھی، لہذا بڑے حملے جنوب سے شمال کی طرف آئے۔ فرسٹ نیشن کے اتحادیوں نے، جو صرف فرانسیسیوں کے کنٹرول میں تھے، خواتین اور بچوں کو اغوا کرنے کے لیے نیو انگلینڈ کے دیہاتوں پر بار بار چھاپے مارے اور مردوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور قتل کیا، اور جو بچ گئے ان کی پرورش فرانکوفون کیتھولک کے طور پر ہوئی۔ سرحد پر کشیدگی مذہب کی وجہ سے بڑھ گئی تھی۔ فرانسیسی کیتھولک اور انگریزی پروٹسٹنٹ میں گہری باہمی عدم اعتماد کی فضا تھی۔ اب بات کرتے ہیں 1812 سے 1815 کے درمیان کی جنگ کی۔ 1773 کے پیرس معاہدے، جس میں امریکی انقلابی جنگ کا خاتمہ کیا، نے برطانوی افواج کو گریٹ لیکس کے سرحد کے جنوب میں اپنے تمام قلعے خالی کرنے کا مطالبہ کیا۔ برطانیہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ نو آزاد ریاستہائے متحدہ امریکہ جنگ میں جائیداد کھونے والے وفاداروں کو مالی معاوضہ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ 1795 میں برطانیہ کے ساتھ جے معاہدہ نے دیرینہ مسئلے کو حل کیا اور انگریز قلعوں سے چلے گئے۔ تھامس جیفرسن نے قریبی برطانوی موجودگی کو ریاستہائے متحدہ امریکہ کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا اور لہٰذا اس نے جے معاہدے کی مخالفت کی، اور یہ اس وقت ریاستہائے متحدہ میں ایک بڑا سیاسی مسئلہ بن گیا۔ دوسری جانب امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئے تنازع کو ہوا دے دی ہے اور کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایسے امریکی نقشوں کی تصاویر شیئر کی ہیں جن میں کینیڈا اور امریکہ کو ملا کر ایک ملک دکھایا گیا ہے، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس لکھا ہوا ہے۔ ایک نقشے کے کیپشن میں ٹرمپ نے اور کینیڈا بھی لکھا ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ کینیڈا کی سرحد کے حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ اگر عارضی لکیر کو ہٹا کر دیکھا جائے تو یہ قومی سلامتی کے لیے بہتر ہوگا۔ فلوریڈا میں پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ میکسیکو اور کینیڈا نے غیر قانونی امیگریشن اور منشیات اسمگلنگ نہ روکی تو ان پر 25% ٹیرف لگا دیں گے۔ خلیج میکسیکو کا نام تبدیل کر کے خلیج امریکہ کریں گے۔ گرین لینڈ بھی امریکہ کو ملنا چاہیے۔ کینیڈا کے سابق وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے واشگاف الفاظ میں ٹرمپ کے اس بیان کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کینیڈا کو امریکہ میں ضم کرنے کی متنازع تجویز کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کوئی امید نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ یہ پہلا موقع ہے جب ٹروڈو نے کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کے ٹرمپ کے خیال کے خلاف سخت عوامی موقف اختیار کیا ہے۔ وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد ٹروڈو نے ایکس سابق ٹویٹر پر پوسٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کینیڈا امریکہ کا حصہ بن جائے۔
ہمارے دونوں ممالک میں کارکن اور برادریاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سب سے بڑے تجارتی اور سیکیورٹی شراکت دار ہونے کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ ٹرمپ کیسے اس معاملے کو حل کرتے ہیں، یہ وقت بتائے گا۔